شاید میری جو آڈیوز ہیں مکمل نہیں سنی ہیں، توجہ سے نہیں سنی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی لیے آپ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین نہیں کیا اور آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں ہوا اور آپ نے ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو نہ نزہت القاری کی سمجھ آئی ہے نہ بہار شریف کی سمجھ آئی ہے، تو یہ آپ کی سمجھ کا قصور ہے۔ میں صحیح آپ کو عرض کروں گا، اللہ کے فضل و کرم سے جو میں نے پڑھایا ہے کثیر لوگوں کو سمجھ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کم و بیش تقریباً 27-28 تو ان میں سے ٹیچر بھی بن گئے ہیں جو آگے انشاءاللہ تعالی عالم کورس عالمہ کورس پڑھایا کریں گے۔ تو اب کیا بات کر رہے ہیں بھی میں نے سمجھایا نہیں ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ صرف ٹیچر نے سارا پڑھ کے نہیں سنانا ہوتا، ٹیچر ہے کوئی ریکارڈڈ مشین تو نہیں ہے نا ایک ایک لفظ پڑھ کے آپ کو سنائے، اس نے ایک ٹاپک آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ ٹاپک ہے اور اس کے مین مسائل یہ ہیں، باقی جو 2-4 میں نے چھوڑ دیا آپ خود دیکھ لیں، جہاں سے نہیں سمجھ آتا پوچھ لیں، نہ بھی ان کو دیکھیں چھوڑ دیں، جو ضروری پارٹ تھا وہ کور ہو گیا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے بنا کا مسئلہ، وہ خلیفہ کرنے کا مسئلہ، وہ جو وضو ٹوٹ جائے تو نماز کیسے شروع کریں، یا اسی پر بنا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس کا تو سمپل مسئلہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی 13 شرطیں ہیں، ان کو یاد رکھنا بھی مشکل، ٹھیک ہو گیا۔ علماء نے خود لکھا ہے کہ بنا کرے ہی نہ بندہ، کہ مثال 4 رکعت پڑھ رہا تھا 2 کے بعد وضو ٹوٹ گیا، بنا کا مطلب یہ ہے کہ وہی جہاں پر نماز ٹوٹی ہے وہیں سے آگے شروع کر دے، 4 پڑھ رہا تھا 2 پڑھ لی ہیں تو اسی کے ساتھ اٹیچ کر کے 2 اور پڑھ کے مکمل کر دے، اس کو کہتے ہیں بنا کرنا۔ علماء نے خود لکھا کہ اس طرح بنا کرنے کی بجائے نئے سرے سے ان 4 رکعتوں کو پڑھ لینا یہ مستحب ہے۔ تو اب میں نے جو سمجھا دیا کہ بنا کا مسئلہ آپ چھوڑ دیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کون سا روز آپ کا وضو ٹوٹتا ہے نماز کے دوران، ہو سکتا ہے کسی کو زندگی میں 1-2 بار اس طرح کا واقعہ پیش آئے، اور صرف 1-8 بار کے لیے آپ وہ 13 شرطیں زبانی یاد کریں پھر ان کو ذہن میں بھی رکھیں، مشکل کام ہے، اس کو چھوڑ دیں، سمپل بات میں نے کی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ 13 شرطیں سمجھانے میں 13 لیکچر صرف کر دوں، میں نے یہ ان کو بتا دیا، تو کیا میں نے غلط کیا؟ کہ خود علماء جو کہہ رہے ہیں مستحب ہے کہ نئے سرے سے نماز بندہ پڑھ لے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں، جیسے نماز کی شرطوں کا بیان ہے، تو ہر شرط کو میں نے پڑھ کے سنایا ہے، پھر ہر شرط کے اندر جو تفصیلات ہیں جس کی ہر بندے کو ضرورت نہیں پڑتی وہ میں نے چھوڑ دی، کہ مین پوائنٹ کیا ہے، مثال طہارت میں کیا ہے، جسم کپڑے اور لباس جو ہے وہ جسم لباس اور جگہ پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اتنا اگر طہارت کے بارے میں بتا دیا ہے تو مزید کیا حاجت ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ پھر وضو اور غسل کا جو طریقہ ہے باقاعدہ وہ الگ سے سکھایا ہوا ہے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بہار شریف حصہ 2 سے الگ سے سکھایا ہوا ہے، جگہ کا پاک ہونا اس کا ہر بندے کو پتہ ہے، پاک جگہ کون سی ہوتی ہے ناپاک کون سی ہوتی ہے۔ تو میں نے اگر اس طرح کے لیکچرز دیے ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ بالکل کور ہوتا ہے، ٹاپک پورا کور ہوتا ہے۔ دیگر علماء تو اس طرح آدھا گھنٹے کا لیکچر پڑھ کے نہیں سناتے، وہ خالی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ٹاپک ہے یہاں سے یہاں تک پڑھ لو اور بات ختم۔ تو میرے جو آڈیوز ہیں بہار شریعت کی ہوں یا نزہت القاری شرح بخاری کی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بہترین ہیں، بڑے زبردست ہیں، اور کوئی بھی نئے سیکھنے والے سمجھنے والے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے بہت مفید ہیں۔ تو آپ کی جو غلط فہمی ہے آپ اس کو دور کریں اور ان لیکچرز کو مکمل سننا شروع کر دیں۔ ابھی 3 جون سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے عالم کورس اردو کا، ٹھیک ہے، آپ لیکچر 1 سے شروع کر دیں اور ہمارے ساتھ چلتے جائیں۔
پھر دیکھیے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی کس طرح آپ کے قلوب و ذہان منور ہوتے ہیں علم دین کی روشنی سے۔ اور جہاں تک نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری کی بات ہے، اس کے لیکچرز میں نے اختصار سے کام کیوں لیا ہے وہ آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے لیکچرز سنے نہیں ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں۔ یہ چیزیں میں نے ہر لیکچر میں تقریباً ایکسپلین کی ہیں کہ میں پورے موضوع پر جو آج کا لیکچر ہے تقریباً 60 صفحات پر، اس میں سے 10 یا 12 حدیثیں صرف کیوں ریکارڈ کر رہا ہوں، 20-25 ریکارڈ کیوں نہیں کر رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ نزہۃ القاری شرح بخاری کی 5 جلدیں ہیں، ہر جلد میں کیا ہے مختلف کتابیں ہیں، جیسے کتاب الطہارت، پھر ہر کتاب کے تحت مختلف ابواب ہیں، اور ابواب یعنی جو موضوعات یا ٹاپکس، ان کی بعض اوقات حدیث جو اس کے اندر لکھی ہے اس میں مطابقت بھی نہیں ہوتی، شرح میں پھر اس پہ بحث ہو جاتی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ اس باب کے تحت یعنی اس عنوان کے تحت یہ حدیث کیوں لائے ہیں، اس میں پھر علماء کے اقوال در اقوال، یہ ایک لمبی بحث چلتی ہے۔ اچھا، مزید کیا ہوتا ہے کہ راوی کا تعارف، اس میں پھر اس کی سیرت کے حوالے سے 1-2 صفحے ہوتے ہیں۔ میں نے اس میں کیا کیا ہے نزہۃ القاری میں کہ بجائے اس کے کہ ہر راوی کا تعارف پڑھا جائے، صرف اتنا بتا دیا یہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ان کے ذریعہ سے آگے نقل کی گئی ہے بخاری شریف میں۔ اکثر تو ان میں وہ ہم بہت مشہور و معروف صحابہ ہیں جن کے تعارف کی ہر ایک کو حاجت بھی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اگر اتنا ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا تو یہ کافی ہے۔ مزید ہر ایک شخص کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھنا، یہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث کی کتابوں کا یہ موضوع نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح پھر 20-25 جو حدیثیں آتی ہیں ان میں اکثر وہ ہوتی ہیں جو ایک ہی بات کو 3-4 مختلف سندوں کے ساتھ یا 3-4 مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہوتا ہے۔ تو میں کیا کرتا رہا ہوں کہ اگر 5 حدیثیں ایک ہی ٹاپک پر ہیں، صرف ایک ریکارڈ کرائی ہے اور اس کی شرح بتائی ہے، باقیوں کی حاجت بالکل بھی نہیں رہی، کیونکہ ان میں بھی وہی بات مختلف الفاظ سے بیان ہوئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ 5 کی 5 میں ریکارڈ کروں اور اس کتاب کو 2 سال میں مکمل کرنے کی بجائے 10 سال میں مکمل کروں، تو حاصل جو علم ہونا تھا پھر بھی وہی ہونا ہے کہ 5 حدیثیں پڑھ لو یا ایک پڑھ لو، بات تو ایک ہی سمجھ آئے گی نا، موضوع جو ایک ہے، ٹاپک جو ایک ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنہوں نے مکمل لیکچر سنے ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید یہ کہ امام بخاری علیہ رحمہ جو زیادہ روایتیں لائے ہیں وہ فقہ شافعی کے مطابق زیادہ ہیں، فقہ شافعی کے مطابق زیادہ ہیں۔ تو ان کے جواب میں فقہ حنفی کیا کہتی ہے، اس پہ پھر مفتی شریف اللہ کمجدی صاحب نے جو لکھا اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہم نے پڑھ کے سنایا ہے، اور احناف کا جو موقف ہے وہ بتایا ہے۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ مسئلہ چل رہا ہے روزوں کے حوالے سے، تو اس میں شرح میں جو لکھا ہے سارے 4-5 صفحے پڑھنے کی بجائے ان کو بتا دیا کہ بہار شریعت حصہ 5 میں روزوں کا بیان مکمل اللہ کے فضل سے ہم نے پڑھا ہے،
تو اس موضوع کو ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات قرآنی آیات کی تفسیر آتی ہے بخاری شریف میں، تو وہاں پر اسٹوڈنٹس کو بتا دیا کہ چونکہ ہم کنز الایمان شریف اور خزائن العرفان شریف ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک مکمل پڑھ رہے ہیں، تو یہاں ہمیں وہی چیزیں رپیٹ کرنے کی حاجت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے جو بخاری شریف پڑھی ہے نا، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ بخاری شریف جو درس نظامی کرتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے۔ مخصوص حدیثیں، ٹھیک ہے نا، ان پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں بس، اور ان کا دورہ حدیث مکمل ہو جاتا ہے۔ باقی کتابیں اسٹوڈنٹس نے خود پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ انداز ہی رکھ کر بندہ کسی کو پڑھا سکتا ہے۔ اب کسی کو اردو ہی پڑھنی نہیں آتی تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی اردو ٹھیک کرے، سمجھے بات۔